الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، انتہائی معزز و محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 18 رمضان المبارک 1445 ہجری، اس ماہ مبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، جس میں میں اور آپ جمع ہیں۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک کائنات محض اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہر وہ بات کہنے سننے کی توفیق نصیب فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو، اور وہ خدائے لم یزل کہہ سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے، کیونکہ انسانی زندگی میں اہمیت انسان کے عمل کی ہے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے ایک سورہ مائدہ کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور دوسری سورہ تحریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور ان دونوں آیات میں اللہ جل شانہ نے جو انداز تکلم اور انداز خطاب متعین کیا ہے وہ بڑا ہی کمال اور بڑا ہی خوبصورت ہے۔ جیسے کوئی شیخ اپنے مرید کو، کوئی استاذ اپنے شاگرد کو، کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کو جب کسی بات کی نصیحت کرتا ہے یا کسی بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے یا حالات کے پیش نظر عمر میں جو ہم سے بڑا ہے، جس کا رشتہ ہم سے وہ بصورت شیخ ہو یا بصورت استاد ہو یا بصورت والد ہو یا بصورت احترام بڑے کے ہو، کسی بھی رشتے میں جب بڑا اپنے چھوٹے سے خیرخواہی اور ہمدردی کے پیش نظر آنے والی کسی پریشانی سے بچنے کے لیے یا
کسی عیب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو انداز اختیار کرتا ہے تو وہ انتہائی شفقت اور محبت بھرا انداز ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو نصیحت کرنے والا، مجھے اور آپ کو سمجھانے والا ہمارا نسبی کوئی رشتہ اس سے نہیں ہوتا، لیکن وہ پھر بھی محبت اور شفقت میں کہتا ہے میرے بیٹے میری بات دھیان سے سننا، کیونکہ یہ انداز نصیحت اور یہ انداز تکلم خود میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء تاجدار کونین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن عباس جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، آپ ان کو مخاطب کرنا یا بنیا، اے میرے بیٹے، تو بالکل اسی انداز میں حق جل شانہ، چونکہ اس خالق کائنات، اس مالک کائنات کی ذات ان رشتے ناتوں سے بالکل پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی شان ہے۔ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو جو شفقت بھرا خطاب کیا ہے، جو محبت بھرا خطاب کیا ہے، تو وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، جنہوں نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے، جنہوں نے مجھے اپنا خالق مان لیا ہے، جنہوں نے مجھے اپنا رازق مان لیا ہے، جنہوں نے مجھے اپنا داتا اور مولا اور ملجا اور ملجا مان لیا ہے، مجھ پر ایمان لا کے تم میرے اپنے ہو گئے ہو۔ اس محبت اور شفقت بھرے انداز میں اللہ جل شانہ نے ان دونوں آیات میں مجھے اور آپ کو مخاطب کیا، اور آج کی گفتگو کے عنوان کے حوالے سے، چونکہ آج ہم نے جو طے کیا تھا گفتگو کا عنوان وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اصلاح معاشرہ کا ایسا وسیع اور عمومی موضوع ہے کہ اس کو کسی ایک آدھی نشست میں مکمل کرنا یہ غیر ممکن سی ناممکن سی بات ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس عنوان کے پہلو اور اس عنوان کی وسعت اتنی ہے کہ خالی اس عنوان کی وسعت کا اگر ہم احاطہ کرنا چاہیں تو بھی کسی ایک نشست میں گفتگو کا سمیٹنا ناممکن ہے۔ مقصود صرف اتنا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، احکامات خداوندی اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں میرے اور آپ کے اندر اس بات کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنی ذات کی فکر کرنی ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں
اپنے ملنے جلنے والوں میں، اپنے دوست احباب میں کہیں بھی بیٹھیں تو یہی ایک موضوع اور یہی ایک مسئلہ جو ہے وہ زیر بحث ہوتا ہے کہ فلاں محکمہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں ادارہ بھی ٹھیک نہیں، فلاں لوگ بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں، فلاں بھی ٹھیک نہیں۔ اور یا اگر کہیں ہم کسی باز میں، کسی نشست میں، جمعہ کے بعد میں یا کہیں اور ہم موجود ہوں اور وہاں اس طرح کے موضوع کسی عنوان پر بات شروع ہو جائے تو ہم بات سنتے ہیں اور پھر ذہن اور دل دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آج میرے جو فلاں دوست ہیں ان کو اس نشست میں ہونا چاہیے تھا۔ مطلب یہ کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے ٹھیک ہوں، باقی سارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ میرے اندر مسئلہ نہیں ہے، باقیوں کے اندر مسئلہ ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر روایت مبارکہ میں نے سورہ مائدہ سے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو سب سے پہلے جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ تمہاری اپنی ذات کی ہے۔ تم اپنی ذات کی فکر کرو کہ تم کہاں ہو، کہاں کھڑے ہو، کیونکہ اصلاح معاشرہ ممکن ہی اس وقت ہے۔ معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ ماحول اور معاشرہ یہ کس بلا کا نام ہے؟ ماحول اور معاشرہ میرے ارد گرد کا جو سسٹم ہے اس کا نام ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کا مکلف ہوں۔ اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے نشاندہی کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ علیکم انفسکم، کہ تم پر تمہاری جان، تمہارا نفس، تمہاری ذات۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ سورہ تحریم کی میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو خطاب کر کے ساتھ اگلی جو ذمہ داری ہے اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے تمہاری اپنی ذات ہے اور پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ جو متعلقہ تمہارے لوگ ہیں، جن میں سب سے پہلے متعلقہ لوگوں میں جو لوگ ہیں تو وہ انسان کے اپنے اہل و عیال ہیں۔ وہ انفسکم و اہلیکم، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور جو لوگ تمہارے اہل و عیال میں تمہارے ساتھ شامل ہیں، جو تمہارے ساتھ متعلق ہیں، ان کو بھی بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ فرمایا اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن وہ انسان ہے اور پتھر ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اور دینی تعلیمات میں
اصلاح کا سب سے پہلا جو عنوان قائم کیا گیا ہے اور اصلاح کا جو سب سے پہلا مطالبہ کیا گیا ہے وہ میری ذات سے کیا گیا. ہم پر آج دین کی بات سن کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ یا دین کی بات کا ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ دین کی بات سننے کے بعد ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان ساری باتوں میں دوسرے کو مخاطب سمجھتے ہیں کہ اس کو خطاب کیا گیا، مجھے ضرورت نہیں. اور جب انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یا یہ بات میرے لیے نہیں ہے، تو تب ایسے سمجھ لو کہ انسان کی بربادی کا سفر شروع ہو جاتا. جب تک انسان اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے، جب تک انسان اپنے آپ کو ضرورت مند نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ رابطہ اور رسوم ہے. اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت کا یہ ضابطہ اور اصول نہیں ہے کہ تم دین کی بات کو ناپسند کرتے ہو، تم دین کی بات کی طرف توجہ ہی نہ کرو، تم اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ کرو. جب ہم قرآن کریم کو پڑھیں گے اور قرآن کریم کو سمجھیں گے تو جب قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہم نے یا تو اصلاح کی ضرورت دوسروں کے لیے محسوس کی ہے یا پھر ہم نے سارا جو وزن اور سارا بھروسہ اور سارا بوجھ جو ہے وہ دعا پہ ڈالا ہوا. یعنی کہ دعا کریں، دعا کریں. دعا کا انکار نہیں ہے، دعا کرنے کا حکم ہے، دعا دوسروں سے کروانے کا حکم ہے، دوسروں کے لیے دعائیں کرنے کا حکم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ مجھ سے اور آپ سے بھی ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ وہ ہے انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ جل شانہ کو اپنی طرف دکھانا، محتاج اور ضرورت مند بن کر دربار خدا میں حاضر ہونا کہ مالک میں ضرورت مند ہوں، مجھے حاجت ہے اپنی اصلاح کی، مجھے فکر ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی، مجھے فکر ہے اپنے گھر کو بنانے کی، مجھے فکر ہے اپنے گھر کے دین کی، دینداری کی. تو اصلاح کا سبق اور اصلاح کا درس سب سے پہلے میری ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اور جب ہر بندہ اس بات کو سمجھ لے گا اور جب ہر بندہ اس ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے گا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. حکایتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. ایک مثال بیان کی ہے اس کے حوالے. ایک بادشاہ نے ایک بہت بڑا تالاب بنایا. اس تالاب کو بنانے کے بعد اس نے اپنی رعایا کے اندر اس بات کا اعلان کروایا
کہ سب نے اس میں دودھ ڈالنا ہے، رات کی تاریکی میں سب نے اس میں دودھ ڈالنا ہے اور یہ صبح کو تالاب دودھ سے بھرا ہونا چاہیے۔ اب اس قوم کا حال کچھ ہماری طرح تھا، انہوں نے ہر بندے نے اپنے طور پر اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لی اور اپنے ذہن میں یہ بات طے کر لی کہ سارے دودھ ڈالیں گے، میں اگر ایک بالٹی پانی کی ڈال دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ تالاب پانی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ ہر بندے نے یہ سوچ لیا کہ باقی سارے تو دودھ ڈالیں گے، میں اکیلا پانی ڈالوں گا تو اس سے کون سا فرق پڑے گا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ سب اس میں پانی ڈال کر چلے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں تو سدھرا ہوا ہوں، میں ٹھیک ہوں، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، حکمران بھی ٹھیک ہو جائے، ادارے بھی ٹھیک ہو جائے، اور سب سے بڑی فکر ہوتی ہے مسجد کا مولوی بھی ٹھیک ہو جائے۔ مجھے ٹھیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو ٹھیک ہوں۔ اور بعض لوگ ایک اور بہت بڑی غلط بات کرتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیے آخرت کے اعتبار سے فیصلہ تو رب تعالیٰ فرمائیں گے نا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ ہم بڑے اعتماد سے اور بڑے دھڑلے سے بڑی محفل میں کہتے ہیں جب فلاں بخشا گیا نا، اپنی تو بریک ہی نہیں کرتے ڈائریکٹ۔ تمہیں کیا پتا کہ اس فلاں کا رب کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کسی بھی انسان کے متعلق کوئی نظریہ قائم کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے کہ وہ مجھ سے کتنا اعلیٰ اور کتنا اچھا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، بہت ہو گئی، انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا، ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے۔ وہ ان کا خاص سلسلہ بڑے بچے میں آنے جانے کا، اٹھنے بیٹھنے کا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں، ضلع قصور میں وہ رہتے تھے، کہ ہمارے علاقے میں پنچایت میں ایک آدمی آتا تھا اکثر، اس کی بڑی بڑی مونچھیاں، بڑا عجیب سا اس کا حلیہ، بڑی عجیب سی حالت۔ کہتے ہیں مجھے اکثر نہ اسے یوں ہی اللہ واسطے کا ہے، یوں ہی اسے بلا وجہ نفرت تھی، اچھا نہیں لگتا تھا مجھے۔ کہتے ایک دن ہم پنچایت میں بیٹھے ہوئے، کسی کی نماز کا وقت ہو گیا، تو یہ جو بات سنا رہے تھے یہ حافظ قرآن تھے، حافظ تھے، امام مسجد بھی تھے، اور بہت سارے ان کے شاگرد، ہمارے والد صاحب ان کے شاگرد۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں اس کے متعلق ہمیشہ یہ بات رہتی تھی یار یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یوں ہی کسی بات کا نہیں پتا۔ کہتے جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے اسے کہا جی وضو کر لیں، ہم نماز پڑھ لیں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے حافظ صاحب آپ وضو کر لیں، میں الحمدللہ باوضو رہتا ہوں، ہر وقت باوضو رہتا ہوں۔ تو کسی دوسرے کے متعلق ہم کوئی نظریہ قائم کریں اس سے پہلے ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے کہ نہ معلوم اس کا رب کے ساتھ کیا تعلق اور کیا کنیکشن۔ مجھ سے اور آپ سے پہلا مطالبہ کیا ہے؟ علیکم انفسکم، اپنی ذات کی فکر کرو، اپنی ذات سے باہر بعد میں نکلو، دوسروں کی فکر بعد میں کرو۔ من ضل اذا اهتدى لا يضركم من ضل اذا اهتديتم۔ یاد رکھو اگر تم اپنی ذات کی فکر میں رہو گے
اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش کرتے رہو گے تو کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. کسی دوسرے کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے. قرآن کریم کا حکم کیا ہے کہ پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد. خود ٹھیک ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا خرابی ہے ہمارے اندر؟ اب اس کا محاسبہ اور اس کا احساس ہر بندہ خود کرے گا. ہم کسی اور کی طرف اگر انگلی کر رہے ہیں، ہم کسی اور کو متوجہ کر رہے ہیں، تو خود ہماری اپنی انگلیاں، ہمارا اپنا ہاتھ ہمیں بھی متوجہ کر رہا ہے. کس اعتبار سے ٹھیک ہونا؟ عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہونا. سب سے پہلا مطالبہ عقیدے کی اصلاح ہے کہ ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو، ہمارے عقیدے میں توہم پرستی نہ ہو، ہمارے عقیدے میں شرک نہ ہو، ہمارے عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو. ملاوٹ والا دودھ میں اور آپ پسند نہیں کرتے. ملاوٹ والی کوئی بھی چیز ہم پسند نہیں کرتے، کوئی بھی چیز. تو پھر ملاوٹ والا عقیدہ اللہ کے ہاں پسند، ملاوٹ والا عقیدہ اللہ کے ہاں پسند نہیں. اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور بھروسہ، اللہ کی ذات اور صفات پر پورا اعتماد اور بھروسہ اور پورے یقین کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو بالکل حق اور سچ جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے کہ ساری کائنات اس بات پر جمع ہو جائے کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے، رب نہ چاہے تو وہ کائنات تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. ساری کائنات تمہیں نفع پہنچانا چاہے، رب نہ چاہے تو ساری کائنات تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ. عبادات ساری کی ساری اللہ کے لیے. مالی عبادات، قولی عبادات، بدنی عبادات، اور پھر اپنی عبادات کا درست کرنا. عبادات کو بنانے کی محنت. نماز ہم پڑھ رہے ہیں، عرصے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. کبھی ہمیں اس بات کا احساس یا فکر لاحق ہوا کہ میں بھی جا کر کسی عالم دین، کسی حافظ قرآن، کسی اللہ والے کے پاس جا کر، جہاں جھجک نہ ہو، جہاں کوئی پریشانی نہ ہو، میں جا کر اسے اپنی نماز ہی سنا لوں، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اور دین کی بات پوچھنے میں، دین کی بات سمجھنے میں ہم جھجک محسوس کرتے ہیں. ایک بات کا علم نہیں ہے، ایک بات کا اگر علم نہیں ہے تو اس کا پوچھنا عیب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان سوال کرتا ہے، السؤال نصف العلم، آدھا علم ہے سوال کرنا. ہمارے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، لو جی اب میں اس عمر میں جا کے مسئلہ پوچھوں گا تو فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. یہ شرم اور عار ہمیں علم سے محروم رکھتا ہے، دین سے محروم رکھتا ہے. عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، اور اس کے بعد میرے محترم دوستو اگلی جو ہماری ذمہ داری ہے ہر ایک کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ.
آگاہ رہو، خبردار، تم میں سے ہر آدمی وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، نگران ہے، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی اپنی ذات کے متعلق بھی پوچھا جائے گا، اور جو لوگ اس کے ماتحت ہیں ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ اور پوچھا کس بارے میں جائے گا؟ یہ بات قرآن کریم میں واضح کر دی۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، رزق کے متعلق ہم سوال نہیں کریں گے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اپنے بچوں کو گرمی سردی کے مزاج کے مطابق صبح دوپہر شام کا کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا۔ لا نسألک رزقا، حکم کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم کرو۔ کتنے ہم میں سے، مجھ سمیت کتنے ہیں ہم میں سے جنہیں اس بات کی فکر ہے کہ گھر میں کتنے افراد نماز پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، حدیث پاک ہے، اما جان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کی زندگی سراپا اطاعت و فرما برداری، جو رب کی اطاعت و فرما برداری میں اس حد تک کامل ہے کہ ساری رات عبادت کرنے کے بعد فجر کی اذان کے ٹائم یہ کہہ رہی ہیں اللہ اتنی چھوٹی رات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹی کے گھر کے سامنے سے گزر ہوا، دروازہ کھٹکھٹا کے فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، بیٹی نماز، بیٹی نماز۔ اور اگلی بات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اس میں میری اور آپ کی سب کی اصلاح ہے، ہم سب کے لیے، سب کے اندر احساس کا اجاگر کرنا ہے، احساس کا پیدا کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ، اس بات پر نہ رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، اپنی قبر کی تیاری کر کے آنا۔ قبر عمل کا صندوق ہے، قبر عمل کا صندوق ہے۔ اور یہاں تک فرمایا، لکھا علماء نے کہ جب اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو قبر میں اتارا جانے لگا، کسی صحابی نے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ قبر خیال کرنا، محمد کریم کی بیٹی ہے، حسنین کی اماں ہے، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ ہے، اور حضور کے ارشاد کے مطابق جنتی عورتوں کی سردار ہے، جسے ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آواز آئی، میں حسب نسب کا گھر نہیں ہوں۔ خبر سے آواز آئی کہ میں حسب نسب کا گھر نہیں ہوں۔ گھر میں بیوی نے وقت پر کھانا نہیں بنایا تو سارا گھر سر پہ اٹھا لیں گے۔ بیوی نے کپڑے تیار نہیں کیے، ایسی کیسی اس کی کھانا پکانے میں کوتاہی ہو گئی۔ سردی کا موسم ہے، گرم کھانا دینا تھا، اس نے ٹھنڈا دے دیا تو سیخ پا ہو گئے۔ نماز کئی دن سے نہیں پڑھی، کبھی خیال ہے، کبھی سوچا؟ کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا تو ڈنڈا اٹھا لیا، چائے میں چینی زیادہ ہو گئی تو سر پھاڑ دیا۔ اور اس سے اگلا ظلم، اگر بیوی نے بیٹی جان دی تو طلاق دے دی۔
آج تک یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لوگ عورتوں کو طلاق اس لیے اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کے بندو، یہ تو سوچو کہ یہ اس کے بس میں ہے؟ اس کے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ اولاد، نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے، اپنی اولاد کی تربیت کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا جب بچہ یا بچی پیدا ہو تو اسے اچھے نام کا تحفہ دو، اور ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے، ناموں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ خاص طور پر بچیاں، ان کے نام حضرات صحابیات کے نام پر رکھو، امہات المؤمنین ازواج مطہرات کے نام پر رکھو، حضور کی بیٹیوں کے نام پر نام رکھو۔ ہم کہتے ہیں وہ انوکھا سا نام ہونا چاہیے، وہ بالکل سب سے جدا نام ہونا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا تحفہ اپنی اولاد کو خوبصورت نام کا دو، بولنا شروع کریں تو انہیں کلمہ سکھاؤ۔ 7 سال کی عمر ہو گئی، 7 سال کی عمر ہو گئی تو اب کیا کرو؟ اب اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو۔ شریعت نے مکلف نہیں بنایا، ابھی شریعت کی طرف سے مکلف نہیں ہے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ ابھی سے اس کو نماز پڑھاؤ، اور 10 سال کی عمر ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ یہ رحمت للعالمین، سراپا شفقت و محبت اور رحمت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ رحم کرے اس شخص پر، اللہ رحم کرے اس شخص پر جس نے اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ڈرانے دھمکانے کے لیے گھوڑا لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم آج حالات سے کتنے مجبور ہو چکے ہیں، کتنے مجبور ہو چکے ہیں۔ جوان اولاد نہیں، جوان اولاد نہیں، بچوں کے ہاتھوں، چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو چکے ہیں۔ اور ہوا کیوں ہے؟ ہوا کیوں ہے؟ بچہ رونا شروع کرے، ماں کہتی ہے ٹی وی لگا دو، یہ تو موبائل اس کے ہاتھ میں دے دو، بس خود بے فکر ہو جاؤ۔ اور پھر موبائل سے ماشاءاللہ جو تربیت ہو رہی ہے نا، کمال ہو گیا، ایسا کمال ہو گیا کہ گھروں کا نظام برباد ہو کے رہ گئے۔ بچے بھی موبائل پہ، بڑے بھی موبائل پہ، سارے موبائل پہ لگے ہوئے۔ پہلے کہیں کبھی ہوتا تھا نا کسی کے گھر پہ ڈش رکھا ہوا ہے تو لوگ بڑے اسے حیرت سے دیکھتے تھے۔ پھر کیبل کا دور آ گیا، اب تو بھائی ہر جیب میں سارا سامان موجود ہے، سارا سامان موجود ہے۔ اب یہ مرضی ہے استعمال کرنے والے کی کہ وہ کس نظریے سے اور کس انداز میں اور کس حالت میں استعمال کرے۔ بچوں کی تربیت، 10 سال کی عمر ہو گئی، نماز نہیں پڑھ رہے تو اب نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ حضور نے ارشاد فرمایا باپ کی مار اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اتنا ڈر تو کم از کم اولاد کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے، ورنہ پھر پتہ ہے اولاد کیا کہتی ہے؟ وہ بڑے بڑے تسلی کے ساتھ بڑا منہ بھر کے کہتے ہیں ابا جی تو خیر آج کل کوئی بھی نہیں کہتا، کہتے ہیں پاپا آپ کو نہیں پتا، ابا جی تو کبھی کسی کے منہ سے سنا ہی نہیں۔ وہ بہت زیادہ ادب کرے گا تو کہے گا بزرگوں نے یہ کہا، ورنہ عام طور پر کہتے ہیں بڈھا بڈھی، بڈھا بڈھی پتہ نہیں کب جان سکے۔ یاد رکھو کما تدیر تدانو،
जैसा तुम कर रहे हो ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा, बल्कि इससे बढ़कर होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और खास इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, एक नेकी ऐसी है, एक नेक अमल ऐसा है कि उस नेकी का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में हर सूरत अता फरमाते हैं, और एक गुनाह ऐसा है कि उस गुनाह की सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सूरत इस दुनिया में दे मौत से पहले देते। नेकी कौन सी? आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करेगा, जो शख्स अपने वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मरने से पहले दुनिया में उसको इसकी इस नेकी का बदला अता फरमाए। और जो शख्स अपनी कम इल्मी की वजह से, कम फहमी की वजह से, लाइल्मी की वजह से अपने वालिदैन के साथ बुरा सलूक करेगा, मरने से पहले उसको उसकी इस बुराई का, इस गुनाह की सजा उसे मिल के रहे। और ये खाली हवा में बातें नहीं है, हदीस पाक है, हदीस पाक है ये। तो वालिदैन का अदब और एहतराम औलाद कब करेगी? जब हमने अपने वालिदैन का अदब और एहतराम किया होगा, जब हमने उनका अदब और एहतराम से नाम लिया होगा, जब हमारे दिल में उनके लिए अदब और एहतराम होगा। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जो ये चाहता है कि माल में बरकत हो जाए, उम्र में बरकत हो जाए, रिस्क में बरकत हो जाए, औलाद में बरकत हो जाए, उसे ये चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। औलाद के साथ हुस्न सलूक, और फिर जब हम औलाद के साथ हुस्न सलूक करेंगे तो फिर साफ जाहिर सी बात है कि औलाद भी हमारे साथ हुस्न सलूक करेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह तहरीम की जो दूसरी आयत मुबारक मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बात का हुक्म दिया, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। याद रखो, जहन्नुम की जो आग है वो दुनिया की आग नहीं है, वो दुनिया की आग नहीं है, वो जहन्नुम की आग है जिसे दहकाया ही पत्थरों और इंसानों से जाएगा। इसे जला जिसका ईंधन ही पत्थर और इंसान है, उस आग से अपने आप को भी बचाओ, अपने अहल अयाल को भी बचाओ, अपने बीवी बच्चों को भी बचाओ। और वो बचाना कैसे है? रब के सामने झुकना, रब के सामने झुकना, रब की इताअत और फरमाबरदारी में आना। रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साआत में जहां हम और खैर भलाई और नेकी के काम कर रहे, वहां रब ताला से इस बात को भी मांगे कि अल्लाह, जिस तरह हमें अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए, ये तयशुदा बात है। शुरू में भी मैंने ये बात अर्ज की थी, मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि जब मैं सुधर जाऊंगा तो मुआशरा खुद बहुत सुधर जाएगा। ये है कुरान करीम का मुतालबा मुझसे और आपसे, ये है अहकामात खुदाबंदी और तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा मुझसे और आपसे। अलैकुम अनफुसकुम, सबसे पहले तुम्हारी अपनी जात, उसके बाद तुम्हारे अहल अयाल। हम अपनी जात को भी छोड़ देते हैं, अपने अहल अयाल को भी छोड़ देते हैं। हमें मोहल्ले की फिक्र पड़ी हुई है, हमें शहर के सुधरने की फिक्र, हमें मुल्क को सुधारने की फिक्र पड़ी हुई है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, इस्लाह की इब्तिदा अपनी जात से, अपनी जात से इस्लाह की इब्तिदा, फिर अपने अहल अयाल, फिर पड़ोसी, और पड़ोसियों का जितना हक है, अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी का ये हक है कि जब घर में कोई अच्छी चीज पकाओ उसके घर भी भेजो। और दूसरी बात जो आपने इरशाद फरमाई, कमाल कर दिया, हुजूर ने इरशाद फरमाया
دیکھو خیال رکھنا پڑوسی کے بچوں کی دل شکنی کا سبب نہ بننا۔ اگر اتنی جرت نہیں ہے، سب سے پہلا درجہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے گھر گوشت لے کے آئے ہو تو پڑوسی کے گھر بھی دو۔ اگر اتنی جرت نہیں ہے تو پھر پکاتے وقت پانی زیادہ ڈال لو کہ کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو۔ اگر اتنی جرت بھی نہیں ہے تو پھر کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں دروازے کے باہر نہ پھینکو کہ پڑوسی کا بچہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جائے۔ اس بات کی فکر کرو۔ جب اتنا کام ہم نے کر لیا، اپنی ذات کی اصلاح کر لی، اپنے اہل و عیال کی اصلاح کر لی، اپنے پڑوس کا خیال رکھ لیا، اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے۔ آپ نے فرمایا اس شخص کی عبادات اسے کوئی کام نہیں دیں گی جس کا پڑوسی رات میں گھر میں بھوکا سو جائے، جسے اپنے پڑوسی کا احساس نہ ہو، اس کی عبادات اسے کوئی کام نہیں۔ اپنے عزیز و اقارب میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صلہ رحمی کا حکم صرف لوگوں کے ساتھ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ تو انسان صلہ رحمی سے پیش آئے، اور جب اپنے حقیقی بہن بھائیوں کی بات آئے تو وہاں پھر بندہ سٹیٹس دیکھنا شروع کر دے کہ اس کا سٹیٹس کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، میں پڑھ لکھ کے بڑا آدمی بن گیا ہوں اور وہ تو اسے تو کچھ بھی نہیں آتا، وہ تو جاہل ہے۔ بھائی تو ہے، پیدا تو ایک ہی ماں کی کوکھ سے ہوئے ہو، کھیلے تو ایک ہی آنگن میں ہو، اور خاص طور پر بہنوں کا خیال رکھنا۔ بہنوں کا خیال نہیں رکھتے ہم، بہنوں کا حق کھاتے ہیں۔ صرف یتیم کا مال کھانا ہی ڈاکہ نہیں ہے، صرف چوری کرنا ڈاکہ نہیں ہے، صرف غلط بیانی کرنا حرام نہیں ہے، ناپ تول میں کمی حرام نہیں ہے، وہ بھی سارے کام برے ہیں، لیکن بہنوں کا حق مارنا اس سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر انداز بڑا ہم ایسا اپناتے ہیں، انداز ایسا اپناتے ہیں کہ بہنیں مجبور ہو جاتی ہیں حق چھوڑنے پر، مجبور ہو جاتی، کہتی ہیں لے تیرا حصہ جا، تو ساتھ ہو گئی اسی تیت ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹیوں پر ظلم، بہنوں پر ظلم چھوڑ دو، ان کا حق انہیں دو، وراثت میں وہ حصہ دار ہیں، دو ان کو وراثت میں پورا حق۔ اور بہنیں بیچاری معاشرے کی پٹی پٹی، معاشرے کے حالات سے ڈرتی، وہ بھائیوں سے ساری زندگی مطالبہ نہیں کرتی، خواہ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، وہ یہ کہتی ہیں اگر میں بھائی سے مطالبہ کروں گی، میں بھائی سے مطالبہ کروں گی تو بھائی میرے ساتھ نہیں رہے گا، بھائی مجھ سے جدا ہو جائے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہیں وہ ساری باتیں جن کو سدھارنے کی، جن کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رمضان اور قرآن کی برکت سے ہمیں اپنی ذات سے لے کر جہاں تک ہم مکلف ہیں وہاں تک کے نظام کو ہمیں بہتر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اگلا نتیجہ اللہ رب العزت پر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال